فرمایا کہ پھر واپس لوٹ جاؤ، تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، جس کے لیے مجھ کو آگ میں پھینکا گیا ہے وہ اللہ میرے لیے کافی ہے، جس کے لیے مجھ کو آگ میں ڈالا گیا وہ مدد کے لیے کافی ہے۔ اللہ سے محبت، اللہ سے تعلق، یہ سیرت ابراہیمی کا نمایاں پہلو۔ آج ہمارے اندر محبت خداوندی کی کمی آ گئی، بھائیوں میں بھی، بہنوں میں بھی، مردوں میں بھی، عورتوں میں بھی، جوانوں میں بھی، بوڑھوں میں بھی۔ یہی وجہ ہے کہ نماز، فجر کی نماز ہماری غائب، مال خرچ کرنے کا موقع آئے تو اس میں ہم پیچھے، پھٹی پرانی نوٹ لے کے آتے ہیں جو جمعہ کے دن مسجد کے چندے میں دیتے، اور کبھی کہا جائے گا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو اتنا عذر بیان کرنے لگیں گے کہ معلوم ہوتا ہے کہ پورے شہر میں سب سے بڑے مستحق زکوٰۃ تو یہی ہے۔ وہ بھی اگر مدرسے کا سفیر آ گیا، مدرسے کی ضرورت بیان کر رہا ہے، ایسی ضرورت ویسی ضرورت، تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ضرورتوں کا کھاتہ کھول دیتے ہیں اور ایسی ایسی پریشانیاں بیان کرتے ہیں کہ وہ سفیر بھی بیچارہ سوچتا ہے کہ میرے پاس کچھ ہوتا تو ان کو دے دیتا۔ یہ بخل کیوں آیا ہمارے اندر؟ اس لیے کہ اللہ سے محبت کی کمی ہے۔ اگر محبت کامل ہوتی تو پھر خدا کے راستے میں دینے کا ذوق ہمارا کمزور نہ ہوتا۔ اگر محبت ہماری کامل ہوتی تو فجر کی نماز کی حاضری ہماری کمزور نہ ہوتی۔ اگر محبت ہماری کامل ہوتی تو پھر مشقتوں میں ہم اللہ سے شکایت نہ کرتے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ جب آسانیاں ہیں، نعمتیں ہیں، سہولتیں ہیں، برکتیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں، اور جہاں ذرا حالات آ گئے تو بس شکوہ شکایت شروع، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بدگمانی شروع۔ یہ کیا مزاج ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں کامل ہونی چاہیے، حالات چاہے جیسے ہوں ہمیں اللہ پہ جان چھڑکنی چاہیے، اس لیے کہ وہ ہمارا خالق و مالک ہے اور اسی کے ہم بندے اور غلام ہیں۔ صفت الصفوہ عربی کی کتاب ہے، اس میں شیخ عبد الواحد ابن زید کی ایک روایت نقل کی گئی۔ کہتے ہیں کہ میں راستے سے گزر رہا تھا، بزرگ تھے یہ بھی، راستے سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ سڑک کے کنارے ایک شخص پڑا ہوا ہے اور آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، ہاتھ پیر بھی زخمی ہیں، آبلے پڑے ہوئے ہیں اور بہت ہی قابل رحم حالت ہے، اور بچے اس کو پتھر مار رہے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، سخت بیماری ہے، آنکھوں کی بینائی نہیں ہے۔ اس حالت میں بھی میں نے دیکھا کہ اس کی زبان سے کچھ الفاظ نکل رہے ہیں، کچھ وہ کہہ رہا ہے، کچھ پڑھ رہا ہے۔ مجھ کو بڑی حیرت ہوئی، میں نے سوچا کہ شاید کوئی عبرت کی بات ہوگی، چل کے سنتا ہوں، تو قریب چلا گیا، کان لگا کے سنا، تو وہ شخص جس کی بینائی بھی رخصت، جو سخت پریشانی کے عالم میں پڑا ہوا ہے، جسم پہ آبلے پڑے ہوئے ہیں اور بچے پتھر مار رہے ہیں، یعنی ذلیل ہو رہا ہے، وہ اس حالت میں کہتا ہے اللہ کو خطاب کر کے کہ سیدی انک لتعلم انک لو قرست لحمی بالمقاریز ونشرت عظامی بالمناشیر واللہ ما ازددت لک الا حبا۔ میرے آقا، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر آپ قینچیوں سے میرا گوشت کاٹ ڈالیں اور اگر آپ آری سے میری ہڈیوں کو چیر دیں تب بھی آپ کی ذات کی قسم میرے دل میں صرف آپ کی محبت بڑھے۔ غور کیجیے، آنکھ کی بینائی نہیں ہے، جسم زخمی ہے، آبلے پڑے ہوئے ہیں، ذلت و رسوائی کا سامنا ہے، لیکن اللہ سے اس درجے کی محبت ہے کہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ میری جان تجھ پر قربان ہے، اور اگر اس سے بھی زیادہ سخت حالت آئے گی تب بھی کوئی شکایت نہیں ہوگی، محبت میں اضافہ ہوگا۔ اللہ